جو لاسٹ ویک میں ایک کریٹیکل ایشو انڈیا سے سامنے آیا کرناٹک سے، جو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا کے میڈیا کا ایک مرکزی محور بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہوا، یہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ انڈیا سے ہمیں لاکھ اختلافات، لیکن ان کے آئین میں جو سیکولرزم والا ایلیمنٹ ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے تحت تمام لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے۔ یہ معاملہ چونکہ اب سب جوڈیسی ہے، یعنی عدالت کے اندر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ سے بھی اچھا ڈیسیژن آئے گا تاکہ مائنورٹیز کے لیے انڈیا کے اندر پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ذریعہ جو تعلیم ہے، یہ نعمت انہیں اویلیبل رہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی وہ جو کچھ اس بچی نے، ہماری بیٹی نے، بہن نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہمت آئی، ورنہ شرعی اعتبار سے اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے غنڈوں کے جھرمٹ میں گھس جائیں۔ تو وہ خود تو بیچاری گھسی بھی نہیں تھی، اسے انہوں نے گھیر لیا، اور پھر اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے ڈر کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شکر ہے کسی بزرگ بابے کا نعرہ نہیں لگا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو ویسے اس طرح کی کبھی سچویشن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچی کو ہمت ملی، اور وہاں پہ حالات بھی فیوریبل تھے میڈیا کی وجہ سے۔ ادروائز اس سے پہلے بھی کچھ بچیوں کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ قرآن حکیم میں تو اس طرح کے جاہلین کے بارے میں آیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو آپ نے ان سے کنی کترا کے گزرنا ہے، دور سے ہی بس سلام والا معاملہ۔ خصوصاً عورت ذات کے لیے تو اس چیز کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ چونکہ اسپیسیفکلی ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ اسے گھیر لیا، تو اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ادروائز مستقبل میں بھی انڈیا ہو، پاکستان ہو، میں اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مردوں کا جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو، اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے تو اس وقت ہم اور بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے۔ تو دلیری کے اندر اور بیوقوفی کے اندر بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جاہل قسم کی جذباتی نوجوان ہے نا، چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی وہاں پہ، خواہ پاکستان میں ہو جس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ میں تو خصوصاً دیکھا، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں کے نوجوانوں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو جاہل طبقہ ہے نا جی، مسلمانوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مینٹالٹی ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی ریلیجن کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات پھر اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ریلیجن کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر سوشل ایتھکس، سوشل ویلیوز ان کے اندر کامن ہیں۔ کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے زبردستی اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپیں۔ اور اسلام تو واضح کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو لوگ لے لیتے ہیں بعض اوقات کہ جی جو مسلمان ہو چکا ہے اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ معنی غلط ہے۔ اس نے اپنے اوپر تو پابندی کرنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرنا، اور نہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں سے زبردستی داڑیاں رکھوائیں، زبردستی حجاب کروائیں یا اتروائیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، ترغیب دلائیں گے۔ اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو وہ گھر کے سربراہ کی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر نگہبان بنایا گیا۔ باقی یہ پبلک کے اوپر اپنی مرضی، اپنا فرقہ تھوپنے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان جو بچیاں ہیں ان کے حجاب کے حوالے سے میں یہاں پہ تھوڑی ڈسکشن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کر لوں۔ باقی تو اس واقعے سے اور کیا نکالنا ہے، اس میں اب میں نے تو یہ نہیں کہنا کہ آپ جناب لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، اس میں سے کچھ لرن بھی تو کرنا ہے نا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمان بچی کی فیور میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا رہے ہیں، وہ لوگ بھی لگا رہے ہیں جو خود لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر یا اندر تنگ کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس وقت بچی کے حق میں بول رہے ہیں. تو وہ اپنا بھی گریبان ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا انہوں نے اس سے کوئی عبرت پکڑی ہے، کوئی توبہ کی ہے. یہ پتہ چل جائے گا، یہ کل آ رہا ہے نا 14 فروری ہے نا 2022 ویلنٹائن ڈے، تو پتہ چل جائے گا یہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے کتنی عبرت اس واقعے سے پکڑی ہے. پریکٹیکلی تو یہ ہے نا، کارٹون بنتے ہیں گستاخانہ تو اس کے بعد مسلمان نبی علیہ السلام کی سیرت پہ تو عمل کرنا کوئی نہیں شروع کرتے. البتہ آپ گالی گلوچ ان سے کروا لیں، غصہ ٹھنڈا کروا لیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی بچیاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں تو وہ بھی حجاب کی طرف آئیں، اس کو سیریس لیں، پریکٹسنگ مسلمان بنیں، بچے جو ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمان بنیں اور یہاں پر بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں. یہ رزلٹ اس میں سے نکلنا چاہیے نا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. سورہ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں جو پردے کا، حجاب کا حکم آیا وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 59 کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب کر کے رکھا کریں، بڑی چادر. اس کلچر میں یہ جلباب، بڑی چادر لی جاتی تھی جب کبھی حجاب کرنا ہوتا تھا، جس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں فارم جو ہے وہ گھونگھٹ والی بڑی چادر ہو جس سے چہرہ بھی تھوڑا بہت ڈھانپ لیا جائے، یعنی وہ کبھی چہرے کے اوپر ڈالنی پڑے تو اب ہر وقت تو نہیں، اب مردوں میں سے اگر گزر رہی ہیں تو اس وقت وہ چہرہ ڈھانپ لیں، اور جب وہ ویسے کسی ایسے راستے پہ، ظاہر اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو ٹھیک ہے چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی مردوں میں آئے تو وہ چہرہ ڈھانپ لیں. اس بڑی چادر کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں پھر اس طرح کی آیات کو سیریس لیا کرتی تھی. انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ کسی کے پاس اگر چادر نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو بڑی چادریں اوڑھنے والی تھیں، گھروں میں استعمال کرنے والی، وہ پھاڑ کے اس کا حجاب بنا لیا. کالے کلر کے انہوں نے باقاعدہ چادریں اپنے سروں کے اوپر اوڑھنا شروع کر دیں، بڑی چادریں، جن سے جب مردوں کے سامنے سے گزرے تو آپ بے شک اس کو چہرے کے آگے لے آئیں، اور اس کے علاوہ بے شک الگ رکھیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. مسئلہ جو ہے مردوں سے پردے کا ہے. تو حتیٰ کہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر کالے سیاہ کوے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں اس طرح انہوں نے بڑی بڑی چادریں اوڑھنا شروع کر دی. فوراً سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت اختیار کر لی. اچھا، یہ حدیث اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کس طرح فوراً رسپانس کیا کرتے تھے، صحابیات کس طرح رسپانس کرتی تھی. تو یہ جلباب کی ہی ایک ماڈرن فارم آج کل کا یہ کالا برقع ہے. کالا کلر ضروری نہیں ہے لیکن یہ پریفریبل ہے کیونکہ جلدی میلا نہیں ہوتا. ملیشیا، انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کہ عورتیں سفید کلر کا برقع استعمال کرتی ہیں. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر وہ آپ سمجھ لیں آسمانی کلر کا، بلو یا جامنی کلر کا، پرپل کلر کا وہ برقع استعمال کرتی ہیں. تو یہ اس میں کلر کی کوئی نہیں ہے. بلیک کلر پریفریبل اس لیے کہ وہ جلدی میلا نہیں ہوتا، تو اس کی صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پردہ بھی زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے. تو یہ برقع ماڈرن فارم ہے اس کی، بشرطے کہ وہ برقع جو ہے وہ عجیب قسم کے اس کے اوپر کوئی ایسے ڈیزائن نہ بنے ہو کہ وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو. سادہ برقع ہونا چاہیے، حجاب اس میں ہو، چہرہ ڈھانپا جائے. بعض لوگ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سہارا لیتے ہیں جو مشکات میں بھی ہے، وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب بالغہ ہو جائے تو وہ اپنے چہرے کی ٹکیا کو کھول سکتی ہے، اپنے سر کا جو ہے وہ پردہ کرے، یعنی پورا حجاب بالوں کے اوپر لے. تو اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے، اس کی سند ہی پوری نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سند ہے ٹوٹی پجی، اس میں بھی تدلیس کا ایشو ہے، اس میں بھی ضعیف راوی ہیں. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے جب یہ حدیث مشکات میں آتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے تو اس میں انہوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ روایت تو ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، کوئی ایک سکم نہیں، اس میں کئی سکم ہیں. یہی وہ ایک اکلوتی روایت ہے جس کی بنیاد پہ شیخ البانی نے کہا کہ چہرے کا پردہ کوئی ضروری نہیں. اسی کو لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ بات کی اور مسلمان عورتوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ چہرہ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، بس صرف بالوں کو ڈھانپ لیں. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ مردوں کے شر سے بچ سکیں.
تو چہرہ ہی تو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے. کہتے ہیں جی زینت نہیں ہے, وہ زینت چھپانے کا کہا گیا. جب یہ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں اس وقت چہرے کی طرف جاتے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے پھر اور باتیں کرتے ہیں. جب ہم انہیں سورۃ النور کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا مزاج کیا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے, اس کی زینت کی چیز, وہ کہتے ہیں جی وہ زیور کی چھنکار نہیں چہرہ کھول سکتی ہے. تو کیا یہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ وہ اللہ جو ایک عورت کے زیور کی چھنکار کو بھی گھر سے باہر نکلنے کو حرام قرار دے رہا ہے اور حیا کے منافی قرار دے رہا ہے, وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے گا؟ لاجیکلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس پہ ترا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ پر جو منافقین کی طرف سے تہمت لگی اسے حدیث افک کہتے ہیں. کافی لمبی حدیث ہے, اس پہ میری تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اس حدیث میں سیدہ عائشہ جو ہے وہ چونکہ ان کا ہار گم گیا, وہ تلاش میں پیچھے رہ گئیں. اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہودج ہوتے تھے زیادہ تر اونٹ کے اوپر, اس میں اب عورت بیٹھی ہوئی ہے نہیں بیٹھی ہوئی ہے, قافلہ چل پڑا تو وہ انڈرسٹوڈ ہی ہے, کوئی اتنا فرق تو نہ پڑا. قافلہ اس ٹائم علم غیب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا ورنہ پتہ چل جاتا. یہاں تو ہمیں کہتے ہیں جی جو ہے نا بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو ہے نا جی, وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں لگے اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو وہ تو سارے صحابہ تھے اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی موجود تھے جن پہ وحی بھی نازل ہوتی تھی, لیکن نہیں پتا چلا اور وہ قافلہ آگے چلا گیا. سیدہ عائشہ نے سمجھداری کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے جو بعد میں کوئی چیزیں بچی کچی رہ جائیں تو وہ سمیٹنے کے لیے آ جاتے ہیں, قافلہ تیزی میں نکل جائے. تو ایسے ہوتا ہے نا, وضو کے لیے رکا, نماز کے لیے رکا, تو وہ سمیٹتے تھے کہ پرماننٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں. تو سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی اور وہ آئے تو سیدہ عائشہ نے کوشش کی کہ جہاں سے وہ قافلہ اٹھا تھا نا وہ وہیں بیٹھ گئی, انہوں نے اپنے اوپر چادر کر لی اور وہ کہتی ہے مجھے اونگ آ گئی اور اس دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. اور وہ صفوان جو ہے وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے جب ادھر آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو جب دیکھا تو انہوں نے پڑھا بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سیدہ عائشہ کہتی میری آنکھ کھل گئی, میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا. اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آیت پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی, اور وہ بھی اس وقت بھی اس لیے اترا کہ وہ اونگ رہی تھی. اب یہ غامدی صاحب کو جب یہ باتیں ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی امہات المومنین کے لیے پردہ ہے, عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو سورۃ الاحزاب میں تو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر کیا, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو. دوسری بات, اس امت کے لیے رول ماڈل امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہوں گی یا کوئی اور ہوگا؟ وہی ہوں گی. تو اس طرح کے اسکیپ روٹس کو تلاش کرنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. جن عورتوں کو حجاب کرنے میں شرم و حیا محسوس ہوتی تھی ان کے لیے اب بڑا آسان ذریعہ ہے کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کر لیں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو, یہ دوسرے حجاب سے بھی بہتر ہے اس حوالے سے کہ یہ ڈھیلا نہیں ہوتا. ایک بار آپ کانوں کے سائز پہ چڑھا لیں, دیٹس آل. اور یہ وہ حجاب ہے جو آپ سے گورا بھی نہیں اتروا سکتا. جہاں پہ حجاب پہ پابندی بھی ہوگی وہ نہیں اتروا سکتے. یہ تو آپ کا ایک ایشو ہے نا. اور میڈیکل ماسک بھی بلیک کلر میں بھی آئے ہوئے ہیں, بلو کلر میں, آپ جو مرضی استعمال کریں, کپڑے کا ماسک استعمال کریں. میں تو اس وقت سے ماسک یوز کر رہا ہوں جب یہ کورونا کی آزمائش نہیں آئی ہوئی تھی. سردیوں میں آپ موٹر بائک پہ, ٹھنڈی ہوا گلے میں جاتی ہے, گلا خراب, ڈسٹ اتنی, تو میں تو بڑا کمفرٹیبل ہوں. اب تو میری زندگی کا حصہ بن گیا. بالکل مجھے بعض اوقات جس طرح وہ عورتیں ان کو نکلتے وقت وہ اپنے اس کا ماسک کا اہتمام کرتی ہیں نا, تو میں تو باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. تو جن عورتوں کو شرم و حیا آتی ہے نا تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسکیپ روٹ دے دیا, وہ اس کے ذریعے کریں اور اس پہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. ثواب آپ کو تب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکمت سجائی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے. قرآن حکیم اپنے احکامات کے اندر بالکل واضح ہے. اس قدر سختی ہے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو, سورۃ النور میں آیا, پہلے مردوں کو حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
اور پھر مومنات عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو قرآن حکیم تو اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بڑا واضح ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کس لیول کی سختی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں فوراً اسے ہٹا لوں. یعنی یہ مٹکا لگانا یا تاڑنا، ایک کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا غیر محرم کو، یہ حرام ہے. اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، چاہے وہ پردے میں بھی ہے، مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، ظاہر وہ بری نہیں ہے، صحیح دیکھ رہا ہوگا نا. تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں. اسی کی وہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا جی، پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نگاہ ڈالنے کے بعد کہ جی ڈالی، جب تک پلک نہ جھپکوں گھر تک چھوڑ کے آؤں، نعوذ باللہ. نہیں، پہلے سے مراد ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو، چاہے آپ کی نظر پڑی یا نہیں پڑی، آپ نے اپنی نگاہ کو پیچھے رکھنا ہے. اور ظاہر یہ مشکل کام ہے، خصوصاً جو لوگ کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہے جی. وہ اب اپنے معاملات کو خود دیکھیں احتیاط کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت اکٹھے ہوں، تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہاں پہ جناب منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں اور عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے. اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ایک فرینکنس والا ماحول کر دیتے ہیں کو ایجوکیشن کے اندر، آخری درجے تک کو ایجوکیشن تو اوائڈ کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں بہت مجبوری ہے کم از کم اختلاط نہیں ہونا چاہیے، آخری درجے تک بچنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں تو ٹیچرز جو ہیں وہ بری نگاہیں رکھے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو تو آپ چھوڑ دیں، اتنے برے حالات ہیں، چاہے وہ کالجز کے ہوں یا علماء کرام ہوں مدارس کے. ان کی تو ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ثبوت کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے اور انہیں بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، آمین. ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، صرف ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا، لیکن باللہ تعالی. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور سیریس ان چیزوں کو لے کے اپنے کردار کے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کچھ نکالنا بھی چاہیے. صرف چیخ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ کل پتہ چل جائے گا. ویلنٹائن ڈے کے اوپر آپ دیکھ لیں گے مسلمانوں کی حرکتیں. تو جب آپ خود اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ غیر مسلموں سے کیا توقع کریں گے کہ وہ مسلمانوں کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو عزت دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں دیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا جی، پھر دوسروں کو گلا اور شکوہ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے نظر رکھیں. سوشل میڈیا پازیٹیو چیز بھی ہے، ہماری دعوت کا تو مین سورس ہی سوشل میڈیا ہے، لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر تو حکومتی لیول کے اوپر جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کو چیک رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی پورن ویب سائٹس یا ویڈیوز انہیں بین کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فتنے سے بچایا جائے. باقی انڈیا کے واقعے سے ایک اور عبرت بھی حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ کو پاکستان کی قدر بھی آئی ہوگی. ظاہر ہے کہ یہاں تو ہم میجورٹی میں ہیں، اس طرح کے ایشوز سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے، آرگنائز نہیں ہوتا انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور باقی دنیا تک بھی یہ میسج پہنچا ہے کہ جو امن میں ہے، خواہ وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، دوسرے ملکوں کے اندر، وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس وقت یہ جو عذاب مودی کی شکل میں نازل ہوا ہے انڈیا کے اوپر، جو انڈیا کی بھی بدنامی کا باعث ہے، اور بالکل وہی ایک کٹر قسم کی مذہبی اپروچ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ان جذباتی چند لوگوں کی وجہ سے. وہی تکلیف اس وقت ہندوستان کے اندر ہے. 90 کروڑ کے قریب تو ہندو موجود ہیں اور ان کے اندر یہ اب اس طرح کی حکومت آ گئی ہے کہ جو دوبارہ سے وہ ہندوازم کو اجاگر کرتے ہوئے باقیوں کا جینا بھی محال کیے ہوئے ہیں. حالانکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کافی ہندو رہ رہے ہیں، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز
آپ کو سننے میں نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے کہ آزادی ہے سب کو اپنے دین کے مطابق چلنے کی. تو جو کچھ بھی ہے ہم صرف علمی اختلاف کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. اور آج کے ماڈرن ورلڈ میں تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں کہ اس سے صرف پبلک کو آپ متنفر کروائیں گے, ادروائز دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. ایک اور چیز جو یعنی بڑی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنی کہ جب یہاں سے لوگوں نے آواز اٹھائی اس حوالے سے, تو ادھر سے اس کا جواب یہ آیا کہ ہم تو بس زیادہ سے زیادہ ہراساں ہی کر رہے ہیں نا, آپ نے تو ایک سری لنکن شہری کو قتل ہی کر دیا ہے ڈنڈے مار مار کے, اور اس کی لاش کو آگ لگا دی. تو یہ دیکھیں اب دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے چیزیں. واقعی اگر اس دونوں واقعات کی انٹینسٹی دیکھی جائے تو پاکستان میں ہونے والا واقعہ زیادہ شرمناک واقعہ ہے, جس کی ہیٹ ہم شاید کئی سالوں تک ابھی محسوس کریں گے. اور اب وہ دوبارہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس واقعے کا کیا بنا. بہرحال میں نے سیالکوٹ جب رابطہ کیا تو مجھے تو یہ پتا چلا کہ وہ جو انہوں نے بندے پکڑے ہوئے تھے نا, وہ جیل میں بھی حوالات کے اندر بھی وہ جناب وہ محفل میلاد کر رہے ہیں اونچی آواز میں صلاۃ والسلام اور قرآن پاک کی تلاوت, اور وہ وہاں کے جو ڈیوٹیز پہ ہیں لوگ وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ یار ہم پتہ نہیں کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکڑ کے لے آئے. بس اتنا سارا ہمارا ایک سمجھ لیں عقل کا معیار ہے کہ ہم کس طرح جذباتی ڈاکٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے, ان مجھے خود بتایا انہوں نے. تو خدا کے لیے اس مذہبی طبقے کی داڑھیوں سے, ان کی پگڑیوں سے, ان کے مذہبی ایکٹیویٹی سے دھوکہ نہ کھائیں. جب ان کو موقع ملے گا یہ آپ کو ڈسیں گے. میری تو ٹاپ پرائرٹی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے, لیکن اگر اسلامی نظام نہیں آتا نا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ سیکولر کوئی حکومت آ جائے, کم از کم سب کو مذہبی آزادی ہو. ورنہ آپ مجھے بتائیں آج بریلویوں کے ہاتھ یہ حکومت آ جائے, انہوں نے ہر ننگ دھڑنگ بزرگ کی بھی قبر ڈھونڈ کے اس پہ مزار بنوا دینے. اہل حدیثوں کی حکومت آئی, انہوں نے سارے مزارات گرا دینے اور انہوں نے کہنا سارے مشرک بھی ختم کرو, بریلویوں کو ختم کر دینا. ہاں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت آئے. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو لہٰذا جن لوگوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کا شوق ہے نا, ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے اسلامی نظام کے تو ہم سب خواہش مند ہیں, لیکن کون سا اسلام؟ سنی اسلام, شیعہ اسلام, پھر سنی اسلام میں بھی وہابی اسلام, صوفی اسلام, بریلوی اسلام, دیوبندی, اہل حدیث, کون سے والا اسلام؟ ہاں جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. سود کی حرمت ہے سنی کے نزدیک بھی, شیعہ کے نزدیک بھی. اسی طریقے سے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, کو ایجوکیشن کو اوائڈ کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ونس جب مذہبی ایکٹیویٹیز کی بات آئے گی نا سر, تو بریلوی کہیں گے ہم نے تو میلاد کا جلوس نکلنے دینا ہے لیکن 10 محرم کا جلوس نہیں نکلے گا. ہاں دیوبندی کہیں گے کہ نہ ہم میلاد کا نکالنے دیں گے نہ 10 محرم کا, ہم تو یکم محرم کو ایک خود ساختہ ایک دن ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کی طرف منسوب کر کے ہم اس کا جلوس نکالیں گے. یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا مرتبہ نبی الاسلام سے بھی زیادہ ہے کہ میلاد تو ہم نے نہیں منانا, حضرت عمر کا دن منانا ہے. یہی رزلٹ نکل رہا ہے نا. تو میں کہتا ہوں سب لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر. جلسے جلوس کرنے کے, روڈ بلاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں. ہندوؤں کو بھی اجازت دیں, عیسائیوں کو بھی دیں, لیکن کسی کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں. سڑکیں بلاک کر کے عشق رسول یا عشق اہل بیت کا اظہار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ مشکل ہو جائے گی. اور ہماری ینگ جنریشن اس طرح کی جو حرکتیں دیکھ رہی ہے نا, اس سے دین سے متنفر ہی ہو رہی ہے, دین کی طرف مائل نہیں ہوگی. دنیاوی تعلیم نے اتنے لوگوں کے دماغ کھول دیے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یار اس کے بعد رزلٹ کیا نکل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے, بالخصوص جو کشمیر کے مسلمان ہیں انڈیا میں اور بھی پوری دنیا کے اندر جہاں پہ مسلمان پس رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. چائنا میں, عراق میں, افغانستان کے اندر, فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی عزت, آبرو, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا